بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضور اکرم نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کام بسم اللہ شریف کے بغیر کیا جائے تو وہ باعث برکت نہیں ہوتا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نہیں ڈالتا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی۔ لہذا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، ہمارا کام بآسانی ہو جائے، تو اس لیے ہمیں اس کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے۔ دوسرا، حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر عذاب نازل کرنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بسم اللہ شریف نازل نہ کرتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کیے بغیر ہو جائے۔ آج ہم پر عذاب تو تھوڑے بہت نازل ہو رہے ہیں، یہ کرونا ہے جیسا کہ، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بسم اللہ شریف کا استعمال نہیں کرتے، ہم بسم اللہ شریف پڑھتے نہیں ہیں۔ جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کر دیا۔ اس طرح تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اس کام میں شیطان آپ کا ساتھ دے رہا ہے، تو اس لیے وہ کام سیدھا نہیں ہوتا، وہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر ہم بسم اللہ پڑھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام آتے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ یہ 3 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے شروع میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم کوئی بھی کام شروع کریں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل کر دیتا ہے۔ اب ہم اگر کسی بھی عذاب سے نجات چاہتے ہیں تو سوتے وقت، جاگتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، کھانا کھاتے وقت، جو بھی آپ جائز کام کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کیا کریں، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص سوتے مرتبہ 21 بار بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو اس کے ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی لکھتا رہتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ آیت تو چھوٹی سی ہے مگر نامہ اعمال میں اس کا وزن بہت بڑا ہے۔ ہر سانس کے بدلے، پتہ نہیں ہم رات کو سوتے وقت کتنے سانس لیتے ہیں، کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں، کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر ہم ایسا کام نہیں کرتے۔ ہم کو یہ کام کرنے چاہیے، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل کرنی چاہیے، شیطان کا ساتھ نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کھانا کھانے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بیماریاں لگ رہی ہیں، ہمیں بہت سی مرضوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اگر ہم کھانا بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کریں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی، برکت ہوگی اس کھانے میں۔ اگر آپ ہر روٹی کے لقمہ کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیں تو آپ کے اندر کھانا جب جائے گا تو وہ نور بن جائے گا، کھانا نور بن جائے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی مرض اپنی لپیٹ میں نہیں لے گی۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اس کے 10,000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے کھاتے میں 10,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 10,000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایک ذرہ برابر بھی نہیں رہتے، تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے پاس آج وقت ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے معافی مانگ سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے عذاب بہت بڑے بڑے رکھے ہیں
تو اس نے بخشش کے ذریعے بھی بہت بہت بڑے رکھے ہیں. ہماری بخشش کے ذریعے بہت بڑے ہیں، بہت بلند ہیں. ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے اتنا اجر ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے ایک بار پڑھنے سے. اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو کتنے ثواب ملیں گے؟ اگر وہ 10 تسبیحیں پڑھے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ کتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں. تو اگر کوئی بھی کام آپ شروع کریں، کاروبار شروع کریں، کسی کام کو بھی ہاتھ لگائیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر لگائیں. کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہو جائے گی، وہ کام برکت والا ہوگا. کوئی بھی کاروبار شروع کریں، پھر آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کچھ ایسا بتائیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے. ہم غریب ہیں، کاروبار تو ہے مگر اس میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں پیسہ آ کدھر سے رہا ہے اور جا کدھر سے رہا ہے، نہ کچھ بنتا ہے نہ کچھ جڑتا ہے. ارے بنے بھی کیسے، جڑے بھی کیسے؟ پہلے مسلمان صبح اٹھتا تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا تھا. اب مسلمان اٹھتا ہے سب سے پہلے وہ حضور اکرم کی سنت داڑھی مبارک کو کاٹ کر گندی نالی میں پھینک دیتا ہے، پھر وہ کسی کام کو ہاتھ لگاتا ہے. تو اس طرح کوئی بھی کام باعث رحمت یا باعث برکت نہیں ہوگا. صبح اٹھنے سے پہلے جب سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق لوگوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے. یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بانٹ رہا ہوتا ہے. اس وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کیا کریں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکا کریں، سجدہ کیا کریں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال رزق سے نوازے گا، حلال رزق عطا کرے گا. تو اس سے آپ کا جو بھی گھر کے مسائل ہوں گے اس میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں ہوگی. دوستو کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو اس میں بسم اللہ شریف کا پڑھنا لازمی ہے. اگر آپ اس میں چاہتے ہیں کہ برکت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہو، کوئی بھی کام بآسانی اپنی منزل تک پہنچ جائے تو اس میں سے سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے. وما توفیقی